آئے میرے ساتھ یسایہ 38 میں سے دیکھیں، اور آج صبح میں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے کلام خدا میں سے یسایہ 38 میں سے آپ کے لیے آج صبح سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج کا میرا مضمون ہے خدا ہر طرح کی مشکل اور مصیبت میں کارآمد ہے۔ خدا ہر طرح کی مشکل میں آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم دوسری زندگی کے بارے میں بات کریں، اور میں آپ کو اپنے بھائی کی گواہی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک صبح ہم چرچ میں آ رہے تھے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں بچایا جاتا، میں اپنے بھائی کے زندگی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ خداوند کے نام کو جلال، وہ ہر طرح کی مشکل میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے حالات کیسے ہیں۔ اگر خدا دعاؤں کا جواب دے سکتا ہے، ان لوگوں کی دعاؤں کا جواب جو نجات یافتہ نہیں ہیں، اگر آپ کی زندگی کے اندر تھوڑی سی روشنی ہے اور آپ یسوع کے پاس آ کر دعا کرتے ہیں، اس کے نام سے دعا کرتے ہیں، خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ برے حالات کے اندر ہیں، آپ نجات یافتہ نہیں ہیں، اگر خدا تب آپ کے لیے کام کر سکتا ہے تو اب کام اور زیادہ گہرے طور سے کرے گا، کیونکہ آپ نجات یافتہ ہیں۔ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ اس بارے میں جانیں، وہ آپ کے خلاف سب آرائی کرتا ہے۔ اگر آپ مشکل حالات کے اندر ہیں، مصیبت کے اندر ہیں، آپ ٹیلی ویژنز دیکھتے ہیں، نیوز دیکھتے ہیں۔ میں ریبیکا سے بات کر رہا تھا، وہ تھائی لینڈ کے اندر ہے۔ ریبیکا نے کچھ سال پہلے فیس بک دیکھنا بند کر دیا۔ وہ کہتی میں نہیں دیکھنا چاہتی کہ کون کس طرح کے حالات کے اندر ہے، وہ کہتی میں نہیں دیکھنا چاہتی کون کس کا دوست ہے۔ یہ چیزیں آپ کو گرانے کی کوشش کرتی ہیں۔ آج کے دور میں دنیا میں بہت ساری مشکلات نظر آتی ہیں، اگرچہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، کئی دفعہ ٹیکنالوجی آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کتنا آسان ہے اگر آپ ان تمام تر چیزوں سے اپنا دھیان ہٹا دیں، آپ اپنی آنکھیں یسوع پر لگائیں، خدا کی جانب دھیان کو لگائیں، وہ جو ہم سے محبت رکھتا ہے، ہماری فکر کرتا ہے۔ میں اپنی کہانی کے معجزہ سے آپ کو ملوانا چاہتا ہوں۔ خدا ہم سب کی زندگی کے لیے منصوبہ جات رکھتا ہے۔ شیطان بھی آپ کی زندگی میں منصوبہ جات رکھتا ہے کہ وہ راہ راست سے ہٹانا چاہتا ہے۔ کئی دفعہ وہ مختصر طور پر آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اس سفر میں خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ سفر کرتے ہوئے کہاں تک پہنچے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کب سے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ مختصر وقت سے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، تھوڑے وقت سے، آپ اس طرح سے روح کی آگ سے معمور نہیں ہیں۔ خدا آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے، ہر طرح کے حالات میں، اگرچہ آپ مشکل کے اندر ہیں۔ میں نبی کی نبوت کے بارے میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ اس نبی نے جب کلام خدا کو بیان کیا، میں پرانے عہد نامہ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب آپ بولتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں، جب نبی بولتا ہے تو اس کے الفاظ صرف میدان تک نہیں رہتے، وہ زندگیوں میں کام کرتے ہیں۔ جب خدا کا خادم آ کر کلام سنانے لگا، اگرچہ کچھ لوگ اس وقت رنجیدہ ہو چکے تھے، وہ کوشش کر رہے تھے، وہ جاننا چاہتے تھے کیا یہ خدا کا کلام ہے، یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ وہ خدا کے خادم کے الفاظ کی طاقت اور قوت کو جان گئے۔ ہم یسایہ 38 باب میں سے دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج کا کلام آپ کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ یہ وہ دن ہے جس میں آپ اپنے آپ کو تعمیر کر سکتے ہیں۔ اگرچہ آج آپ خدا کے ساتھ اپنے سفر کو شروع کریں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے حالات کیسے ہیں، خدا آج ہی سے آپ کی مشکل میں موجود ہوگا۔ آپ جہاں پر ہیں، خدا وہیں پر آپ کی مدد کے لیے تیار ہے۔ اگرچہ آپ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہو سکتا ہے آپ تھوڑا چلنے کے بعد گر جاتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ اپنے طور سے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ جہاں پر ہیں خدا وہیں پر آپ کی مدد کرتا ہے۔ آمین۔ یہ امید ہم سب کے لیے ہے جو اس کمرہ میں بیٹھے ہیں یا جو اس وقت مجھے لائیو واچ کر رہے ہیں۔ یہ امید آپ سب کے لیے ہے، کوئی بھی اس امید سے خالی نہیں رہے گا۔ لکھا ہے ان دنوں حزقیاہ بیمار پڑا اور وہ قریب الموت تھا، اور یسایہ بن آموس کے بیٹے
اور اس کے پاس آ کر اس سے کہا، یعنی یہ اس کا بیٹا ہے، یہ بالکل ایسا نہیں ہے جیسا آج کلیسیا کلام خدا کو سنتی ہے۔ کئی دفعہ لوگ اپنے آپ سے کہنا شروع کر دیتے ہیں خدا نے مجھے کہا ہے، حالانکہ خدا نے نہیں کہا ہوتا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ انتہائی خطرناک سٹیٹمنٹ ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی بات کو خدا پر ڈالیں تو یہ انتہائی غلط ہے۔ یہ کلام جو یسایہ کر رہا ہے یہ حقیقی طور پر خدا کی طرف سے ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے چرچ کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اپنے کلام سے لوگوں کو متاثر کر سکیں۔ یہ حقیقی خدا کا خادم ہے جس نے کہا کہ خدا کا کلام ہے۔ یہ شخص انتہائی مشکل کے اندر ہے، حزقیاہ قریب الموت ہے، وہ بیمار ہے۔ اگر آپ اس طرح سے بیمار ہوں تو آپ وہ کلام چاہتے ہیں جو آپ کی حوصلہ افزائی کرے۔ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اچھا کلام آئے، لیکن یہ نبی جب وہاں پر گیا ہے، ہاں حزقیاہ کے گھر میں، اگر ایسا ہی نبی آپ کے گھر میں آئے اور آ کر آپ کو کہے یہ کلام خدا کی طرف سے آپ کے لیے ہے، اس نے کہا اپنے گھر کا بندوبست کر لے، تو مر جائے گا اور جیتا نہ رہے گا۔ پاسٹر یہ اچھا کلام نہیں ہے، یہ اچھا کلام نہیں ہے، بائبل کا کلام نہیں ہے۔ آپ کہیں گے ہے پاسٹر آپ یہاں پر کچھ بھول رہے ہیں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے تم جیتے رہو گے اور نہ مرو گے۔ او پاسٹر آپ کو درستگی کی ضرورت ہے، آپ کا کلام یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس نے یہی کلام کیا کہ تو مر جائے گا۔ اس نے خدا کا کلام آگے ڈیلیور کیا ہے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ جب ہم خدا کی مرضی کو جانتے ہیں، ہم میں سے سبھی تقریباً خدا کی مرضی کو جانتے ہیں۔ خدا کی مرضی یہی ہے کہ تم جیتے رہو، یہ خدا کی مرضی ہے۔ لیکن یہاں پر یسایہ نے آ کر کہا خدا کہتا ہے تم مر جاؤ گے۔ ہم جانتے ہیں خدا کی مرضی کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ خدا یہ چاہتا ہے ہم لمبی زندگی جئیں۔ پرانے عہد میں اس کا نام بھی لکھا ہے یہوہ رافع، میں وہ خداوند ہوں جو شفا بخشتا ہے۔ اور پرانے عہد میں اس نے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہوئے کہا تم میرے کلام کو سنو، اگر تم میری عبادت کرو میں بیماریوں کو دور کروں گا، آپ پورا سال برکات سے بھرے رہو گے، آپ اچھے طور سے آگے بڑھو گے، کوئی بانجھ نہیں رہے گا، کوئی بانجھ نہیں رہے گی، آپ برکت پائیں گے، آپ کی عمر دراز کی جائے گی۔ یہی خدا کی مرضی ہے، کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ خدا کی مرضی یہی ہے کہ آپ جیتے رہیں، شفا خدا کی مرضی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نبی نے آ کر کلام کیا ہے، اس نے کہا تو مر جائے گا اور جیتا نہ رہے گا۔ میں اور چند ایک آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کلام کس طرح سے کام کرے گا ہماری زندگیوں میں۔ کتنے آپ میں سے جاننا چاہتے ہیں خدا کس طرح سے زندگیوں میں کام کرتا ہے؟ خدا کے خادم نے کلام سنایا اور چلا گیا۔ اس نے کلام سنایا اور وہاں سے رخصت ہوا۔ اس نے ایسا نہیں کیا کہ اسے باہوں میں لے، اس نے یہ نہیں کہا کہ حزقیاہ مجھے معاف کر دو، میں نے تجھے یہ کلام سنا ہے، مجھے معاف کر دو، مجھے بہت برا لگ رہا ہے لیکن یہ خدا کی مرضی ہے۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے برا کلام سنایا ہے، اور نہ ہی اس نے یہ کہا کہ میں اچھا کلام سنا سکتا تھا لیکن میں نے نہیں سنایا۔ اور اس نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا کہ میری اور اپوائنٹمنٹس ہیں، وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس نے کہا پاسٹر کچھ اور، اس نے کہا نہیں بس تم مر جاؤ گے، تمہاری زندگی ختم ہے، میں بعد میں تمہیں ملوں گا، ہم جنازے کی تیاری کریں گے۔ جب حزقیاہ نے اس کلام کو سنا، آپ میں سے بہت سارے لوگ اس بات کو جانتے ہیں جب خدا کلام کرتا ہے اس کا کلام ہمیشہ لا تبدیل و ثانی ہے، لیکن حزقیاہ خدا کے بارے میں جانتا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن میں جانے کے لیے ابھی تیار نہیں ہوں۔ بائبل میں لکھا ہے اس نے اپنا دھیان خدا کی جانب لگایا۔ ایک اور ترجمہ کے مطابق اس نے اپنا دھیان تمام طرح کی آوازوں سے ہٹا لیا، اس نے اپنی مشکلات سے دھیان کو ہٹایا، اس نے اپنا دھیان ہٹایا جو کچھ اس کی زندگی میں چل رہا تھا، ہاں ان سب پر سے۔ وہ یہ سمجھ سکتا تھا کہ میں اب مرنے والا ہوں۔ اس نے اپنا دھیان ہٹایا، اس نے اپنا دھیان خدا کی جانب لگایا، اس نے اپنا دھیان مشکلات سے ہٹا لیا۔ آپ تب تک شفا نہیں پا سکتے، آپ اپنی رہائی تب تک حاصل نہیں کر سکتے، ہاں تب تک جب تک آپ خدا کے نزدیک اس میں بڑھنا شروع نہ کریں، اپنا دھیان خدا کی جانب نہ لگائیں۔ شفا دینے کی طاقت اور قوت آپ کے ازدواج یا جتنے بھی رشتے ہیں، اگرچہ آپ جس طرح کے بھی حالات کے اندر ہیں، اگر حزقیاہ بھی موجودہ مشکلات میں پڑا رہتا وہ مر جاتا۔ بہت سے مسیحی آج کے دور میں معجزات پانے سے غافل ہیں، وہ ہار چکے ہیں۔ خدا جو منصوبہ جات ان کے لیے رکھتا ہے وہ اپنی مصیبتوں کے ساتھ بیزی ہیں۔
وہ اپنی زندگی میں وعدہ پورے ہونے کی کوشش نہیں کرتے، وہ خدا کو کام کرنے کا موقع نہیں دیتے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پر کچھ بھی ناممکن نہیں، حالات جیسے بھی ہوں۔ یسوع نے کہا تمام تر چیزیں ممکن ہیں، ہاں وہ جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور ہمیں اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے، ہم جو ایمان رکھتے ہیں نہ اس سے زیادہ اور نہ ہی اس سے کم پاتے ہیں۔ ہماری زندگی میں وہی کچھ ہوتا ہے جو ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اگر حزقیاہ یہ سمجھ لیتا یہ خدا کا حتمی کلام ہے، وہ سمجھ سکتا تھا، لیکن اس نے مناسب جانا۔ اس نے سوچا نہیں، یہ خدا کا حتمی کلام نہیں ہے۔ اور چند ایک ہفتے پہلے ہم یبیس کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم جانتے ہیں اس کی ماں نے اس کو جنم دیا اور اس کا نام یبیس رکھا۔ اس کے نام کا مطلب ہے درد اور تکلیف۔ اس کا مطلب ہے وہ پوری زندگی مصیبت میں رہا۔ اس نے اس بات کو جان لیا، ہاں یبیس نے، یہ میرا مستقبل نہیں ہے۔ اس نے اسرائیل کے خدا سے دعا کی۔ اس نے کہا خدا مجھے برکت دے۔ اس نے کہا میری حدود کو بڑھا، اور لکھا ہے خدا نے اس کی دعا کا جواب دیا، اس کی تمام تر مشکلات ختم کی۔ ہاں جب ہم ایمان رکھتے ہیں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ جب ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، خدا ہماری مشکلات سے بڑا ہے۔ خدا آپ کی مشکلات سے بڑا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اس طرح کے حالات کے اندر ہیں، آپ کے پاس رہنے کے لیے اچھا گھر نہیں۔ آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں میں اپنا گھر نہیں خرید سکتا، آپ ایمان سے آگے بڑھیں، موجودہ حالات کے مطابق نہیں۔ آپ موجودہ حالات میں بندھے نہیں ہیں، اگرچہ اکانومی ٹھیک نہیں ہے، آپ موجودہ حالات میں بندھے نہیں ہیں۔ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ برکت پا سکتے ہیں۔ آپ کو محدودیت سے نکلنا ہے۔ آپ میڈیکل سائنس میں بھی نہیں بندھے۔ وہ یہ کہتے ہیں ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کر لیا، ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کر لیا۔ اب آپ کی زندگی میں یہ کچھ ہوگا، آپ محدود نہیں ہیں۔ آپ نے اپنے دھیان کو خدا کی جانب لگانا ہے، خدا آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ ہم آج کے دور میں خدا کے لوگ ہیں، ہمیں خدا کے لوگوں کی طرح رویہ رکھنا ہے، ہمیں روح سے معمور ہونا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ ہم اس خدا کی تمجید کرتے ہیں جو زندہ ہے۔ اپنے احساسات سے دھیان کو ہٹا لیں۔ آپ کے احساسات ہیں، ہاں میرے بھی احساسات ہیں۔ ہم کئی دفعہ مشکل حالات میں سے گزرتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون سے کلام کی منادی کر رہے ہیں۔ ہم سب احساسات کے اندر بندھے ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ خدا آپ کے احساسات سے بڑا ہے، وہ آپ کے احساسات سے بڑا ہے۔ خدا کا شکر ہو ہم خدا کے کلام کو سمجھتے ہیں۔ ہم ہر ہفتہ یہاں پر آ کے کلام کو سیکھتے ہیں۔ ہم عظیم خدا کی تمجید کرتے ہیں۔ ہمیں خدا کے کلام کے مطابق آگے بڑھنا ہے، اور خدا یہ کہتا ہے آپ نے ایمان سے آگے بڑھنا ہے۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ نے کس طرح کے حالات میں زندگی کو جینا ہے۔ خدا بلینک چیک آپ کو دیتا ہے، آپ اپنی خواہشات اس پر لکھ سکتے ہیں۔ جو کچھ آپ ایمان رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، مانگتے ہیں، آپ کو مل جاتا ہے۔ خدا آپ کی زندگی میں خالی چیک دیتا ہے، آپ ایمان سے اس پر لکھ سکتے ہیں۔ تیسری آیت میں لکھا ہے اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا۔ اور حزقیاہ زار زار رویا۔ اور یاد رکھیں کئی ایک بار آپ خدا کے ساتھ چلتے ہوئے اسے یاد دلا سکتے ہیں۔ کلیسیا آپ کو خدا کے ساتھ چلنا ہے، آپ کو خدا میں آگے بڑھنا ہے، آپ کو دعا کرنا ہے۔ دعا آپ کو گرما دیتی ہے۔ جب آپ دعا میں خدا کے حضور گریازاری کرتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں اور زیادہ مشکل میں نہیں رہوں گا، خدا میری دعا کا جواب دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں یورپ میں تھا، انہوں نے کہا اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، اگر دعا کا جواب پانا چاہتے ہیں، آپ کو دعا اس ایمان سے کرنی ہے کہ آپ نے جواب پا لیا۔ حقیقی دعا یہی ہے کہ آپ راست بازی سے آگے بڑھیں۔ یہ دعا ہمارے احساسات پر مبنی نہیں ہے، یہ دعا وعدوں کی تکمیل ہے۔ ہمیں ایمان رکھنا ہے، خدا میں آگے بڑھنا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم گرے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہم وہ ایماندار نہیں ہیں جو مشکل میں ایمان سے ہٹ جائیں۔ آپ کو ایمان پر کھڑا ہونا ہے۔ اگر آپ میرے بارے میں بولیں گے تو میں آپ کے بارے میں بولوں گا، اگر آپ کلام سنتے ہوئے چلائیں گے تو میں کلام سناتے ہوئے چلاؤں گا۔ خدا کی تمجید ہو، ہاللویہ۔ میں گھر میں آ چکا ہوں، میں کلام سنانے کے لیے تیار ہوں۔ چوتھی آیت میں لکھا ہے تب خداوند کا یہ کلام یسایہ پر نازل ہوا۔ ہو سکتا ہے وہ وہاں سے چند ایک منٹ ہی دور گیا ہو، وہ کلام کو سنا کر جا رہا تھا، اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کیا ہونے والا ہے۔ اس نے کہا
हिजकिय्याह तू मर जाएगा, तू और जीता ना रहेगा। ये खुदा का बंदा है। अगरचे वो खुदा के कलाम को सुनाकर उस जगह को छोड़कर जा रहा था, वो जानता था ये खुदा का कलाम है। वो खुदा का कलाम सुनाकर वापस चला गया। अब जो कलाम मिलने वाला है ये बिल्कुल तब्दील है कि जा और हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है, मैंने तेरी दुआ सुनी, मैंने तेरे आंसू देखे, सो देख मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूंगा। वो जो करीबुल मौत था उसकी जिंदगी बढ़ गई 15 साल। 15 साल हमने क्या सीखा है? चंद एक बातें और मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब भी हम पहली आयत को पढ़ते हैं हम जानते हैं ये खुदा की मर्जी है, शिफा खुदा की मर्जी है। यीशु मरा, हाँ उसके मार खाने से हम शिफा पाते हैं। तमाम तरह की लानतों से, बीमारियां लानते हैं, गुर्बत लानत है, खुदा से जुदा हो जाना भी लानत है। हम आजाद कर दिए गए हैं। ये अब्राहम की बरकत है जो हम पर जारी हुई है। हम वो तमाम तर बरकत हासिल करते हैं जिनका वादा अब्राहम से किया गया है। हम ईमान से वो हासिल करते हैं। शिफा हमारे लिए है, नई पैदाइश का तजुर्बा हमारे लिए है। आपकी जरूरियात के लिए मुहैया किया जाएगा। घरों को खरीदना ये आपकी विरासत है। आप गाड़ी भी खरीद सकते हैं, आप उसे चला सकते हैं। हाँ ये अच्छा है। हाँ अच्छी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, मैं नई गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। अगर यीशु वो गधे पर सवारी कर सकता है जिस पर कभी किसी ने हाथ भी नहीं रखा, तो आप नई गाड़ियां क्यों कर नहीं चला सकते? हाँ 0 मीटर गाड़ियां आप क्यों नहीं चला सकते? मजहब आपको सिखाता है वो आप गाड़ी खरीद सकते हैं लेकिन चलाई हुई सेकंड हैंड नहीं। ये हकीकत है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। हाँ सेकंड हैंड गाड़ी खरीदना कोई कबाहत नहीं है, कलाम नहीं सुना रहा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप नई गाड़ी पर भरोसा रखें, आप नई गाड़ी खरीद सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। हाँ खुदा सुनता और जवाब देता है। हाँ ऐसा है। Are they none of those for any God? और आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नई गाड़ियां चलाते हैं लेकिन वो खुदा के बेटे बेटियां नहीं हैं। उनमें से बहुत सारे खुदा के बेटे बेटियां नहीं हैं। लेकिन खुदा के लोग जो हैं वो सेकंड हैंड गाड़ी की तरफ जाते हैं। क्यों आप ऐसा सोचते हैं? क्योंकि यही हमें सिखाया गया है, हम वही बोलते हैं। सो हिजकिय्याह इस तरह की परेशानी में मुब्तला था। वो बीमार था, करीबुल मौत था, और आप एक खादिम को बुलाएं और उससे कहें ईमान पर कलाम सुना, ईमान के वादों पर। हम ईमान रखते हैं, खुदा पर भरोसा रखना पसंद करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर ऐसा क्या है? यहाँ पर रूहानी असूल हैं, वो जो हकीकी लॉज हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप किसी सड़क पर हो, आप सड़क पर हो और एहतियात ना करें, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अगरचे ये खुदा की मर्जी नहीं है कि आपके साथ कुछ हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप 28-30 की स्पीड पर हाईवे पर गाड़ी चलाएं और लगातार 3 घंटे आप गाड़ी चलाते रहें। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि पीछे से कोई गाड़ी आकर आपको हिट करेगी, आपकी जिंदगी में नुकसान हो सकता है। या आप बहुत तेज गाड़ी चलाएं तो भी अगर आप किसी एरिया में जाना चाहते हैं और आपकी स्पीड कम है, आप लेट हो जाएंगे। हो सकता है आप वो बरकत खुदा से हासिल करना चाहते हैं, अगर आप दयकी देना बंद कर दें, आप भूल जाएं, आप मेरी मदद कर सकते हैं। क्या आप मेरे साथ मुत्फिक हैं? हो सकता है आप बरकत पाना चाहते हैं लेकिन बीज बोना नहीं चाहते। लेकिन अगर बीज नहीं बोएंगे आप काटेंगे नहीं। अगर आप थोड़ा बीज बोते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता थोड़ा बीज बोने के बाद आप कितनी दुआ करते हैं। अगर आप थोड़ा बीज बोकर ज्यादा दुआ करके ये समझते हैं आप ज्यादा फसल काटेंगे, ये आप जितना देते हैं आप उतनी ही बरकत पाएंगे कि ज्यादा बीज बोएं। मैं समझता हूँ ये मुश्किल है। कई एक बार हम ऐसा सोचते हैं। मैं कई एक बार कार्टून देखता हूँ, वो कार्टून्स में ये समझता है मैं सोच रहा हूँ, दर हकीकत वो बोलता है और कलाम सुनाते हुए बिल्कुल ऐसा ही है। मैं सोचता हूँ और वो मेरी जुबान से अदा होता है। कई एक बार मैं सिर्फ कहता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कितना अहम है। मैं लोगों को हिलाता हूँ, उन्हें झिंझोड़ता हूँ, फिर वो कहते हैं ठीक है हम इस कलाम पर ध्यान करेंगे। हाँ वो वक्त आ रहा है, लोग और ज्यादा आवाज ना सुन पाएंगे। हो सकता है आप उस जगह पर रहते हैं जहां पर हालात अच्छे नहीं हैं, लोग आपके खिलाफ हैं। कि एक बार जब आप चर्च की इबादत में आते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप खुदा के लोग हैं, आपको हर तरह की चीजों से ध्यान को हटाना है। वो जो मादियात हैं, अपनी आवाज को, अपने कानों को
हमें यस्सु की आवाज पर शिफ्ट करना है, हम बाइबल पर लगाना है। आमीन। हाँ, वो वक्त आ रहा है, लोग और ज्यादा आवाज ना सुन पाएंगे। लोग अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। लोग कहेंगे मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ इसलिए ऐसा चल रहा हूँ, मैं ये पसंद करता हूँ, हाँ मैं वो पसंद करता हूँ, मैं ये करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। ये मसीहियत नहीं है। मसीहियत पूरी तरह से इंजील की मुनादी है। आमीन। लोग अपनी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक आगे बढ़ेंगे, उस्तादों के नाफरमान होंगे, वो हकीकी बातों को कानों की खुजली समझेंगे, वो सच्चाई को रद्द करेंगे, वो हर तरह की बुराई करेंगे। और पौलुस ने कहा, थिमोथियस तुम्हें अपने आप को बेहतर रखना है, हर तरह के हालात में घबराने की जरूरत नहीं है। वो मुसीबतें जो तुम खुदावंद के लिए उठाते हो और उस खिदमत को जो खुदा ने तुम्हें दी है मजबूती से थामे रखो। हार्वेस्ट लाइफ विक्ट्री चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें कलाम से एक दूसरे को चैलेंज करना है। हम खुदा की ताकत और कुव्वत चाहते हैं। क्या आप जानते हैं, मैं इन आयात के साथ कलाम को बंद करूंगा। हाँ, अगर आप ये लाइट्स को देख लें, ये कीबोर्ड जो बजाया जा रहा है, हाँ ऑस्टन अच्छा बजाता है। और मुझे याद है पाकिस्तान में हमारी एक वॉशिंग मशीन थी, वो ग्राउंडेड नहीं थी। मैं वहां पर शावर करने गया और मैं स्विच लगाने लगा, और आप सोच सकते हैं जब आप गीले पाँव के साथ स्विच लगाने की कोशिश करें, वो बहुत मुश्किल वक्त था। और ये 220 वोल्ट्स थे जो चल रहे थे। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिसिटी को देखते हैं, बिजली को देखते हैं, अगर ये ठीक तरह से डिलीवर की जाए और कोई भी खराबी ना हो और तारों के जरिया ये बिजली आगे मुंतकिल की जाती है और इस तरह से बिजली आसानी से आगे मुंतकिल होती है। अगर आप 40 या 50 की दहाई की बात करें, और उस दौर में जो तारें थी वो इतनी मजबूत नहीं थी, और उस दौर के अंदर जो इलेक्ट्रिक वायर्स थी वो उस तरह से काम नहीं करती थी। मुझे याद है, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने उन वायर्स को तब्दील किया था। शुक्र है जब उस घर में आग लगी तो वो घर नहीं जला। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वायर्स का ठीक होना इंतहाई जरूरी है। हमारी जिंदगियों में भी बिल्कुल ऐसा ही है। जितना आप खुदा में मजबूत होंगे, आप उसकी कुदरत को एंजॉय करेंगे। अगर आप खुदा की ताकत और कुव्वत चाहते हैं, जब आप काम करते हैं, ये बहुत जरूरी है आप खुदा के कलाम में आगे बढ़ें। खुदा के कलाम को लेकर आगे बढ़ना इंतहाई जरूरी है। मैं इसलिए दुआ करता हूँ, खुदा एक भला और अच्छा दिल अता कर। जब खादिम कलाम करते हैं, वो कलाम सुनाकर चले जाते हैं, लेकिन आपको करना ये है, कई दफा खुदा गुस्से से कलाम करता है, लेकिन आपको खुदा के हजूर खुद भी झुकना है। हमें बीज की तरह कलाम को लेना है और अपनी जिंदगियों में बो देना है। आमीन। खुदा के नाम को जलाल। आए कदमों पर खड़े हों। मैं उम्मीद रखता हूँ आप बरकत पाएंगे, और ये भी उम्मीद रखता हूँ आप बरकत पा चुके हैं। ये हमारी जिंदगी का बहुत अच्छा वक्त है। जिस तरह के भी हालात के अंदर हैं, कुछ भी नामुमकिन नहीं, सब कुछ हो सकता है। ऐ बाप तेरा शुक्र हो, आज हम तेरी तमजीद करते हैं, हम तेरी ताकत और कुव्वत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। ये वो अहद है जो तेरे साथ बांधा गया है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। पालूस रसूल ने कहा, मैं इंजील से शर्माता नहीं, क्योंकि ये मसीह की इंजील है, क्योंकि ये खुदा की कुदरत है, ताकि हम निजात पाएं जो ईमान रखते हैं। हम अपने आप को तेरे हजूर रखते और दुआ करते हैं। आंखें कान ध्यान तेरी तरफ लगाते हैं, हम तेरी तरफ मुतवज्जा होते हैं। हमारे एहसासात, हाँ लोगों के वो तमाम तर रवैये, अगरचे मौजूदा हालात अच्छे नहीं हैं, ऐ बाप हमारे दिलों को खोल ताकि तेरे कलाम को समझ सकें। जो कुछ तूने कलाम में कहा है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं वो तमाम तर बरकत के लिए जो तू अता करता है। यस्सु हमारे लिए मरा, हाँ सलीब पर। ऐ बाप मैं इस कलीसिया पर तेरी बरकत को जारी करता हूँ। ऐ बाप मैं दुआ करता हूँ, हम जीते रहेंगे और कभी नहीं मरेंगे। हम तेरे कामों को पूरा चाहते हैं। ऐ बाप मैं लंबी जिंदगी को जारी करता हूँ और मजबूत जिंदगी को चाहता हूँ, ताकि कलीसिया लंबी जिंदगी जिए। और मैं दुआ करता हूँ, तूने हमें खौफ का रूह नहीं दिया। ऐ बाप तूने हमें सच्चाई, इल्म और हिर्द का रूह दिया है। ऐ बाप इस हफ्ता में भी हम हर तरह की मुश्किल और मुसीबत से गुजर जाएंगे। वो जो हमारे अंदर रहता है वो अजीम है, हाँ उससे जो दुनिया के अंदर है बड़ा है। हम खुदा के लोग हैं, मुसीबतों पर ध्यान नहीं रखेंगे। ऐ बाप हम शिफा पाएं। ये दुआ तेरे लोग दुआ में आगे बढ़ें।
Help us to be conscious of your provision. तेरे लोग तेरी महदूद खुदावंद तो अपने लोगों को मुहैया कर, इनका ध्यान तुझ पर लगा रहे। ए बाप तेरा शुक्र हो, तू हमारे रूबरू दस्तरखान बिछाता है और दुश्मनों के रूबरू बिछाता है। ए बाप तेरा शुक्र हो, हम फतह से बढ़कर गलबा पाते हैं। हम आगे बढ़ेंगे खुदावंद, हम आगे बढ़ने के लिए पैदा किए गए हैं ताकि तुझ में आगे बढ़ते रहें। हदूद को बढ़ा, यीशु के नाम में हदूद को बढ़ा। हमारी जिस्मानी ख्वाहिशात हमें रोकने ना पाए। ए बाप यीशु के नाम में ये दुआ करते हैं। तेरा शुक्र हो, तू वादों की तकमील है। यीशु के नाम में खुदा आप सबों को बरकत दे, यीशु के नाम में।